مجھے خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ میں اس حد تک ہو گیا ہوں۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان لوگوں کا اور ہمارا فاصلہ کوئی 20 فٹ کے قریب رہا ہوگا۔ میں نے فاصلے کو نگاہوں میں تولا اور ہولے سے کہا، ایک دم سے ان کے سر پر پہنچنا ہے۔ اوکے۔ میرے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے اگلے ہی لمحے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے زمین پر قدم رکھا اور پھر گھومتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا۔ ہم ان کے لیے یوں ثابت ہوئے جیسے آسمان سے اترے ہوئے۔ وہ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو پائے تھے۔ میں نے جاتے ہی زوردار انداز میں کہا، کوئی ہلنے کی غلطی نہ کرے۔ اسی لمحے ایک بندے نے انتہائی سرعت سے گن سیدھی کی ہی تھی کہ یکے بعد دیگرے کئی فائر اس کا بدن چلنی کر گئے۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ سب زمین پر لیٹ جاؤ جلدی، میرے ساتھی نوجوان نے کہا تو سبھی زمین پر لیٹنے لگے۔ ایک نے ذرا سستی دکھائی تو میرے ساتھی نے دھاڑتے ہوئے اس پر کئی فائر جھونک دیے۔ وہ بھی زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ میں نے ایک بندے کے پاس جا کر اسے اٹھایا اور پوچھا، تمہارے باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہی ہیں سب، اس نے خوفزدہ آواز میں بتایا۔ دیکھ جھوٹ بولے گا تو؟ میں نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی اور ان 2 لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر تڑپ رہے تھے۔ یقین جانے آج اتنے ہی ہیں، 4-5 اور ہوتے ہیں، انہیں آج شہر بلا لیا گیا ہے۔ آج ہم اتنے ہی ہیں، باندھ دو ان سب کو، میں نے کہا اور قریب کھڑے ایک قیدی سے کہا، ہم تم لوگوں کو آزاد کروانے آئے ہیں، آج سے تم سب آزاد ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، بس اتنا بتا دو ان کے مزید ساتھی ہیں تاکہ انہیں پکڑ لیں اور تم لوگوں کو لے جاؤں۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا 2 لوگ وہاں ہیں۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو میں نے اس طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہاں شعلہ لپکا، ایک فائر ہوا، تب تک میں قیدی کو لیے نیچے گر چکا تھا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی میرے ساتھی اس جانب بڑھ گئے۔ سامنے سے 2 ہی فائر ہوئے تھے، پھر انہیں مہلت نہیں ملی۔ میرے ساتھیوں نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ انتہائی سرعت سے اس جگہ پہنچے جہاں سے فائر ہو رہے تھے۔ اگلے چند منٹ میں وہ وہاں سے 2 تڑپتے ہوئے جسم لے کر باہر آ گئے۔ انہیں لا کر پتلیوں کے پاس پھینکا تو میں اس بندے کے پاس جا کھڑا ہوا جس نے جھوٹ بولا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا نا؟ میں نے پوچھا۔ لفظ ابھی میرے منہ ہی میں تھے کہ اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں ایسے ہی کسی رد عمل کا منتظر تھا۔ میں نے اس کا وار بچایا، وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھا تو میں نے اس کی کمر پر لات رسید کی۔ وہ لڑکتا ہوا زمین پر جا گرا، تبھی میں نے اس پر فائر کیے، وہ تڑپنے لگا۔ میں نے اس کی طرف مزید نہیں دیکھا بلکہ اس باڑے کی جانب چلا گیا جہاں قیدی موجود تھے۔ میں ٹارچ روشن کر کے سب کو دیکھنے لگا۔ اس وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب میں نے باڑے کے ایک کونے میں ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیگم کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ میں انتہائی تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ میں نے ان کے چہرے پر روشنی کی تو دونوں حسرت سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ صاف اور شفاف چہرے مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے سر کے بالوں سمیت شیو بڑی ہوئی تھی۔ وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر فائزہ جو میری ماں کی طرح تھی، وہ یوں مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے پہچان نہ پا رہی ہوں۔ میں نے دونوں کو سینے سے لگایا تو وہ اچانک ڈاکٹر صاحب نے نحیف سی آواز میں پوچھا، علی زین ہو نا؟ ہاں، میں وہی بدبخت ہوں جو آپ کی حفاظت نہیں کر پایا۔ بس اب چلیں، دشمن سر پر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کو لے جاؤ، ڈاکٹر فائزہ نے کہا تو تیزی سے بولا، ہاں ہاں سب لے جائیں گے، آپ اٹھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا۔ وہ نقاہت کے باعث چل نہیں پا رہے تھے۔ میں نے فون پر تیمور سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اندر کی صورتحال کے بارے میں اسے ساتھ ساتھ خبر مل رہی تھی۔ وہ واپس باہر کے دہانے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کو کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اٹھائے۔ ڈاکٹر فائزہ کو میں نے اٹھایا اور تیزی سے غار میں داخل ہو گیا۔ میں دہانے پر آیا تو تیمور وہاں تک آ چکا تھا۔ تم ڈاکٹر صاحب کو لے چلو، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ اندر کم از کم 25 سے 30 قیدی ہیں، میں نے کہا۔ اتنے لوگ ہم رکھیں گے کہاں؟ اس نے انتہائی تشویش سے کہا تو میں بھی ایک دم سے چکرا گیا۔ یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہیں یہاں رکھنے میں خود ریاست ملوث تھی، وہ تو پھر قید ہو جائیں گے۔ تم انہیں نکال کر تو لاؤ، نیچے سڑک پر جا کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ اوکے، اس نے کہا تو ہم دونوں پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا جو 4 وہیل ڈرائیو کر کے یہاں تک مجھے لایا تھا۔ وہ مجھے کراس کر کے آگے نکل گیا۔ وہ فون پر اس نوجوان سے رابطے میں تھا جس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ جب تک میں 4 وہیل تک پہنچا تب تک وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ بم ہٹا دیا ہے؟ میں نے جاتے ہی پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے وہاں پہاڑی پر رکھ دیا ہے۔ میں نے بیگم صاحبہ کو اتارا۔ نوجوان نے ڈاکٹر صاحب کو 4 وہیل میں بٹھایا تو بیگم صاحبہ بھی بیٹھ گئیں۔
تبھی میں نے 4 وہیل سے کچھ فاصلے پر جا کر تیمور کو فون کیا، میں نکل رہا ہوں، تم جب تک ان سب کو نیچے لاؤ گے میں شہر پہنچ جاؤں گا، وہاں جا کر میں کچھ کرتا ہوں ان کے لیے۔ ہاں تم نکلو، تم کچھ بھی کرو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں نے سامنے نہیں آنا، ہم یہیں سے نکل جائیں گے۔ اس نے تیزی سے کہا، بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ گم ہو جاؤ، لیکن وہ جو یہاں پر سیکیورٹی والے ہیں انہیں ختم کر دو۔ وہ بھی ختم کر دیے ہیں میں نے، اس نے تیزی سے بتایا۔ اچھا کیا، میں نکلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کیا۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، میں نے 4 وہیل میں بیٹھتے ہی اسے چلنے کو کہا تو وہ طوفانی انداز میں چل پڑا۔ تب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوا، سر آپ کو ان لوگوں نے بہت تکلیف دی ہوگی۔ ہاں شاید جانوروں کو زیادہ اچھا رکھا جاتا ہوگا، انہوں نے دردناک لہجے میں کہا تو دکھ کی ایک لہر میرے اندر پھیل گئی۔ تم آ گئے ہو نا بیٹا، تو سارے دکھ بھول جائیں گے ہم۔ بیگم صاحبہ نے رو دینے والے انداز میں کہا تو میرا دل رونے لگا۔ بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم شہر تک بحفاظت پہنچ جائیں۔ میں نے یہ کہہ کر نوجوان سے پوچھا، کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ ڈیوائس ہٹ سکتی ہے نا؟ ہاں جی بتایا تھا نا، بس اسے بٹن سے آف کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بٹن آف کیا تو میرے سیل فون پر سگنل آنے لگے۔ تبھی میں نے ریتو کو نمبر ملائے تو کال جاتی رہی۔ کچھ دیر بعد فون ریسیو ہوا تو میں نے ہیلو کہا۔ تم ویر سنگھ کہاں ہو؟ کیوں کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پرتاپ سنگھ نے ات مچائی ہوئی ہے، وہ شہر کے چند لوگ لے کر بنگلے کے لان میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ رانی جی سے ملنا چاہتا ہے، لیکن رانی اس سے ملنے ابھی تک نہیں گئی۔ اسے صرف آدھا گھنٹہ مزید روکو، میں پہنچتا ہوں۔ تم ہو کہاں؟ اس نے روہاسا ہوتے ہوئے کہا۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ تم ایک کام کرو، پچھلے دروازے کو کھول کر رکھنا، تمہارے سوا وہاں پر کوئی نہ ہو۔ مجھے انتہائی خفیہ انداز میں رہائش گاہ تک جانا ہے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں اس سورما کو۔ ویر سنگھ کوئی خاص بات؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی تم ایسا کرو کہ جگو دادا کو فون لگا کر اسے کانفرنس کال میں لو، تم بھی سن لینا، میں نے کہا۔ 1 منٹ، اس نے کہا اور پھر کال ملانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لائن پر تھا۔ تبھی میں نے پوچھا، بولو دادا، گوپال داس کا کیا بنا؟ ارے میرے لال، کیا بات ہے تمہاری، جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے میں اسے وہاں سے اٹھا لایا۔ یہ تو بڑا کام کر دیا تو نے، اس نے تیزی سے بتایا۔ اب سن، ایک اور بڑا کام دے رہا ہوں، سارے حالات ہی بدل جائیں گے۔ سمجھو پرتاپ سنگھ زمین پر گر گیا ہے۔ میں نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا، میں اس کی فطرت سمجھ گیا تھا، اس لیے بات کو بڑھا کر بتایا۔ ایسا کیا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ تم شاید نہیں جانتے ہو، پرتاپ سنگھ نے ایک اپنا قید خانہ بنا رکھا تھا، میں نے اس کے سارے قیدی آزاد کر دیے ہیں اور وہ اس وقت سڑک پر ہیں۔ سارا پریس وہاں پر لے جاؤ اور حالات اپنے کنٹرول میں لے لو، اس سے بڑا چانس تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا جھٹکا، اس نے حیرت سے کہا۔ وقت نہیں ہے دادا، نکل لو بس، چل رکھتا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی ریتو بولی، پرتاپ سنگھ کو تو جھٹکا لگ گیا سمجھو، مگر ریاست کے لوگ؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ میں دیکھ لوں گا، تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، باقی سمجھاتا ہوں آ کر۔ اوکے جلدی پہنچو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ اسی لمحے ایک خیال میرے دماغ میں رینگ گیا۔ میں نے تیمور کو فون ملا دیا۔ ہاں بولو، اس نے کہا، تمہارے پاس کوئی دستی بم ہے؟ ایک بم تو پہاڑی پر رکھا ہے ایک ساتھی نے، میں نے پوچھا۔ ہاں ہے میرے پاس، اس نے کہا۔ نکلنے سے پہلے جتنے بھی بم ہیں تمہارے پاس سب چلا دینا، آس پاس کے لوگ خود ہی یہاں پہنچ جائیں گے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، میں سمجھ گیا، نکلتے ہی چاچا عبد المجید کو بتا دینا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیوائس کا بٹن آن کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بنگلے کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ڈیوائس کا بٹن بند کیا اور ریتو کو کال کر دی۔ وہ دیوار کے پار موجود تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کو اتارا، پھر بیگم صاحبہ کو۔ ڈرائیور نے ڈاکٹر صاحب کو سہارا دیا اور میں نے بیگم صاحبہ کو۔ اگلے 10 منٹ میں کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر ہم اس رہائش گاہ تک جا پہنچے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ ساتھی ڈرائیور نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور نکلتا چلا گیا۔ ریتو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 ادھیڑ عمر لوگوں پر اتنا تشدد بھی کیا جا سکتا ہے۔
ریتو، فوراً ان کے لیے کپڑوں کا اور کھانے کا بندوبست کرو، باقی میں سنبھالتا ہوں پرتاپ سنگھ کو، اپنا فون دو مجھے۔ میں نے کہا تو ریتو کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے مجھے اپنا فون دیا اور انہیں بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے پہلی کال جگو دادا کو کی، اس نے فوراً فون پک کر لیا۔ دادا، کیا صورتحال ہے؟ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، ادھر تو بڑے بم دھماکے ہوئے ہیں، پریس کو میں نے کہا ہے وہ ادھر ہی جا رہے ہیں۔ دیکھ دادا، اگر یہ حالات سنبھال گیا نا تو شہر پر تیرا راج ہوگا، بہت حاضر دماغی سے۔ میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، تم فکر نہ کرو، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ وہ لوگ بہت بیمار ہوں گے، انہیں ہسپتال لے جانا۔ میں نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ اس نے کہا تو میں نے کال ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کال میں نے رانی بھاگوتی کو کی، اس نے فوراً ہی میری کال ریسیو کر لی۔ وہ ریتو کی کال سمجھی تھی، لیکن جیسے ہی میں بولا تو اس نے تلخی سے کہا، کہاں ہو ویر سنگھ، تمہیں پتہ ہے اس وقت؟ میں جانتا ہوں رانی جی، میں بھی ادھر ہی ہوں۔ آپ نے پرتاپ سنگھ سے نہیں ملنا، میں دیکھتا ہوں، مگر آپ نے گھبرانا نہیں۔ میں نے کہا مگر وہ باہر شہر کے معززین لے کر بیٹھا ہے۔ رانی نے غصے میں کہا، ابھی کچھ دیر بعد وہ خود ہی باہر نکل جائے گا، میں اسے نکال لوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جلدی نکالو اسے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے پرتاپ سنگھ کو کال ملا لی، اس نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، ابے بھڑوے، تم کیا رانی جی کے ہاں ڈیرے لگا کر بیٹھے ہو؟ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، تم میرے سامنے نہیں ہو ورنہ تمہیں زمین پر لٹا کر جوتے مارتا۔ یہ تو ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تو میں نے ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو ہسپتال میں آ جاؤ، وہاں تمہارے قید خانے کے سارے قیدیوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، میں بھی وہیں ہوں، آ جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، آ جاؤ، خود دیکھو تم کتنے بے وقوف ہو، ابھی تک تیرے لوگوں نے تجھے یہ تک نہیں بتایا۔ میں نے حقارت سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے دبے ہوئے انداز میں کہا، سنو، ان قیدیوں میں میرا باپ اور میری ماں بھی ہے، تم نے ان پر جتنا تشدد کیا ہے، جتنی اذیت تم نے انہیں دی ہے، اس کے بدلے اگر میں تمہاری ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چونک میں بھی پھینک دوں تو میرا بدلہ پورا نہیں ہونے والا۔ ابھی تو تیرا سارا خاندان ختم کرنا ہے مجھے، اب اگر تم اگلے منٹ میں اٹھ کر واپس نہ گئے تو تمہاری ماں کے بدن کا پہلا ٹکڑا باہر پھینک دیا جائے گا۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ میں نے کہا تو نہ جانے میرے لہجے میں اتنی نفرت، حقارت اور درد کہاں سے آ گیا تھا۔ نہیں، تم کچھ بھی نہیں کرو گے، اس نے تیزی سے کہا، میں خود تمہاری ماں کے بدن کا ٹکڑا لے کر آتا ہوں، مجھ سے مل بھی لینا، کیونکہ میں نے اسی وقت کے لیے تیری ماں کو یہاں رکھا تھا۔ میں نے کہا تو وہ چیختے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، سن، میں نے تجھے بھی مارنا ہے، تم جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ۔ میں نے کہا تو اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ریتو میری بات سن رہی تھی، اسے سمجھ آ گئی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں رانی کے پاس جا رہا ہوں، لیکن جلدی آنا۔ اس نے کہا، تو میرے ماں باپ کا خیال کرو، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا اور تیزی سے نکلتا ہوا باہر چلا گیا۔ رانی اپنے بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، بیڈ پر بڑی تمکنت سے براجمان تھی۔ میں نے جاتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے ہوئے بڑی بی جی سے پوچھا، کیسی ہو آپ؟ بھلی چنگی ہوں، تم کیسے ہو؟ بڑی بی نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، پھر یوں ہی بات بڑھاتے ہوئے پوچھا، ماتا جی، سنا ہے آپ اپنے دور میں کھانا بہت بڑھیا بنایا کرتی تھی۔ ارے ہاں، ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اس دوران رانی بھاگوتی اٹھ گئی، اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا تو میں نے بڑی بی سے کہا، دیکھا آپ کی بہو آپ سے جل گئی۔ میں نے کہا اور بڑی بی کی کوئی بات سنے بغیر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کوریڈور کے آخری سرے پر چلی گئی تھی۔ وہاں کافی اندھیرا تھا، شاید لائٹ نہیں جلائی گئی تھی اور جان بوجھ کر اندھیرا کیا ہوا تھا۔ وہاں سے باہر لان دکھائی دے رہا تھا، یہ اندھیرا تھا ہی اس لیے کہ یہاں اندھیرے میں کھڑے ہو کر باہر دیکھا جا سکے۔ لان میں اب کوئی نہیں تھا، خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تبھی رانی نے ہولے سے کہا، ایسا کیا کہا تم نے کہ وہ فوراً یہاں سے چلا گیا؟ بڑی بی کو پتا ہے کہ باہر پرتاپ سنگھ؟ میں نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تو وہ درست لہجے میں بولی، نہیں، اسے نہیں پتا، تم میری بات کا جواب دو۔ میں نے اسے دھمکی لگا دی تھی کہ اگر وہ نہ گیا تو اس کی ماں کی لاش جائے گی یہاں سے۔ میں نے سکون سے کہہ دیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ یہ بات دماغ میں نہیں اترتی ویر سنگھ جی، اس نے میری طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں نے کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے پوچھا، سچ کیا ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہ رہی ہیں تو کچھ دیر ٹھہر جائیں۔
مجھے چند گھنٹے دے دیں، میں سب تفصیل سے بتا دوں گا۔ ویر سنگھ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، رانی نے کہا۔ ہاں، میں چھپا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ اسے نہ جانیں تو بہتر ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، ویر سنگھ، میں جانتی ہوں تم جو کہتے ہو وہ کر گزرتے ہو، مجھے تم پر یقین ہے، بس اپنا خیال رکھنا۔ جی ٹھیک ہے رانی جی، یاد رہے جب تک یہ بڑی بھی آپ کے پاس ہے آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، میں نے کہا۔ میں جانتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لیا، پھر ہولے سے بولی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہے تو میں نے بے دھڑک رانی کا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے نرم سے انداز میں اسے دبایا اور بڑے احترام سے بوسہ دے کر چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت رانی کی حالت کیا ہوئی ہوگی، یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ بھوسے کے ڈھیر میں جلتی ہوئی دیا سلائی پھینک دینا۔ بھوسے میں آگ نہیں بھڑکتی، لیکن اس طرح سلگتا ہے کہ اندر ہی اندر دور تک ایسی آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے جو بجھائے نہیں بجھتی۔ میں تیزی سے پلٹا اور کوریڈور پار کرتا ہوا نیچے جانے والی سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں تیزی سے واپس رہائش گاہ آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک فریش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھا پی چکے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ریتو برتن ہٹا رہی تھی۔ میں نے ریتو کا فون اسے واپس کیا اور ان کے پاس قالین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا تو بیگم صاحبہ بولیں، اچھی خاصی توانائی آ گئی ہے، یہاں کچھ میڈیسن مل جائیں گی؟ بالکل، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا تو ریتو بولی، میں ابھی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹی، بیگم صاحبہ نے کہا تو بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہیں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر چاچا عبد المجید کو فون کر دیا۔ اس نے چند لمحوں میں ہی فون ریسیو کر لیا۔ ہاں بول میرے بچے، تیمور نے بتا دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا، اب کہاں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی تک ہم بالکل محفوظ جگہ پر ہیں، میں نے بتایا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میرے دلی سفارت خانے سے بات ہو گئی ہے، ہاٹ لائن پر بھی معاملات چل رہے ہیں، 2-3 گھنٹے مشکل ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے بتایا تو میں نے کہا، لیں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون ڈاکٹر صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے تھوڑی سی بات کی اور پھر فون مجھے دے دیا۔ میں نے الوداعی بات کر کے فون بند کر دیا۔ ایسے میں ریتو چائے کے ساتھ ایک بیگ میڈیسن کا لے آئی۔ اس نے چائے رکھی اور بیگ بیگم صاحبہ کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں دیکھ لیں اگر کوئی آپ کے کام کی ہو۔ وہ میڈیسن دیکھنے لگی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، کیا ہوا تھا پتایا میں؟ کس لیے اغوا کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ میرے پوچھنے پر وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہتے چلے گئے، وہ 3 دن کے لیے پتایا میں کانفرنس تھی۔ اصل میں وہ کانفرنس حکومتی سطح پر نہیں تھی، ایک عالمی تنظیم ہے جو دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلحہ سازی کے خلاف ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ دنیا میں جو یہ اسلحہ بڑھ رہا ہے اور اس ٹیکنالوجی میں جدید سے جدید ہتھیار لائے جا رہے ہیں، یہ دراصل ہم انسان خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں چند اسلحہ بنانے والے سرمایہ داروں نے دنیا کو جنگی جنون میں مبتلا کر دیا ہوا ہے۔ کوئی جارحیت کے لیے اسلحہ خرید رہا ہے تو کوئی اپنے دفاع کے لیے، جبکہ اس جنگی جنون میں انسان مر رہا ہے، انسانیت مر رہی ہے۔ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم انسانوں نے ہی اس زمین کو پھاڑ دینا ہے۔ اسی مقصد کو لے کر ہم کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس جنگی جنون کو کم کیا جائے، یہاں تک کہ ختم ہو جائے۔ تسخیر کائنات کے اور بہت سارے راز ہیں جنہیں حل کیا جا سکتا ہے، ان پر کام کی ضرورت ہے، بیماریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ بچار کرنا تھا وہاں پر۔ میں اس لیے وہاں گیا تھا کہ میں اور میرے ساتھ دنیا سے چند لوگ ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے جن سے میزائل اور اس طرح کے دوسرے اسلحے کو ناکارہ بنایا جا سکے۔ اگر کوئی جنگی جنون لیے ہوئے ایسا اسلحہ چلانا بھی چاہے تو نہ چلا سکے۔ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ وہاں جا کر زندگی کے دوسرے شعبوں سے لوگ مل کر ایک مہم کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے۔ اگرچہ ہم یہ کام بڑی رازداری سے کر رہے تھے، لیکن دوسری قوتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ انہیں اس راز کی بھنک مل گئی تھی۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بظاہر وہ کانفرنس بیماریوں کے خلاف میڈیکل کے جدید رجحانات بارے تھی۔ 3 دن تک وہاں باتیں ہوتی رہیں، لیکن ہم کچھ لوگ اپنے طور پر خفیہ انداز میں سوچ بچار کرتے رہے تھے۔ مجھے وہاں پر جو سیکیورٹی مہیا کی گئی تھی اس میں میرے ساتھ گئے ہوئے چند لوگ تھے، وہاں کے مقامی گارڈ بھی تھے۔ آخری دن جب ہم کانفرنس سے واپس آ رہے تھے تو ڈرائیور نے بجائے ہوٹل لے کر جانے کے کسی دوسرے راستے پر کار ڈال دی تھی۔ مجھے اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، میرے لیے وہ شہر بالکل اجنبی تھا۔ مجھے پتہ اس وقت چلا جب وہ ایک گھر میں مجھے لے گئے۔
اصل میں وہ ڈرائیور ان اغوا کرنے والوں کے ساتھ مل گیا تھا، اسی کی مدد سے گارڈ وہاں سے زبردستی ہٹا دیے گئے، ان کی جگہ اغوا کرنے والوں نے لے لی اور ہمیں قید کر لیا گیا۔ ہم 2 دن تک وہیں پڑے رہے، ہر 2-4 گھنٹے بعد 2 بندے ہمارے پاس آ جاتے اور یہی سوال کرتے رہے کہ اصل میں اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا تھا۔ کسی نے کوئی پرتشدد بات نہیں کی۔ 2 دن بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ ہمیں وطن واپس بھیج رہے ہیں۔ ہمیں ایئرپورٹ تک لے جایا گیا، سارے مراحل انہوں نے خود پورے کیے اور ہمیں ایک چارٹرڈ جہاز تک لے جایا گیا۔ ایک بار مجھے شک تو ہوا کہ یہ درست نہیں، ہمیں عام پرواز سے وطن واپس بھیجنا چاہیے تھا۔ میں نے اس پر احتجاج بھی کیا، میں نے کہا کہ وہ ہمیں تھائی حکومت کے حوالے کر دیں، مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ہمیں زبردستی اس چارٹر جہاز میں بٹھا کر نامعلوم منزل کی جانب بھیج دیا۔ چند گھنٹوں کی پرواز کے بعد ایک ویران سے ایئرپورٹ پر ہمیں اتارا گیا، وہاں سے ایک گاڑی کے ذریعے ہمیں ایک گھر میں لے گئے۔ وہاں تک ہمیں یہی بتاتے رہے کہ ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں، ضروری کارروائی کے بعد ہمیں جانے دیں گے، لیکن شام سے رات ہو گئی، کسی نے ہمیں نہیں پوچھا۔ اگلے دن صبح چند لوگ آئے اور انہوں نے ہم پر سوال جواب کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم کس طرح کی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارا راز کہیں نہ کہیں سے افشا ہو گیا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتے رہے جبکہ میرا جواب نہ میں تھا۔ میں نے انہیں ذرا سی بھی بھنک نہیں لگنے دی۔ وہاں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنے وطن میں نہیں، کسی دوسری جگہ ہوں۔ پھر یہ راز بھی کھل گیا، انہوں نے مجھے واضح بتا دیا کہ ہم بھارت میں ہیں۔ وہ مجھے ہر طرح کا لالچ دینے لگے کہ اگر میں انہیں سب کچھ نہ بتاؤں بلکہ یہیں اس ملک میں رہ کر کام کروں تو میں جو ان سے مانگوں وہ مجھے دیں گے، مگر ہمارے لبوں پر انکار ہی رہا۔ 2 ہفتے اسی کوشش میں گزر گئے، آخر وہ ہم سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ہمارا کھانا ایک وقت کا کر دیا۔ میں تب بھی نہ مانا تو انہوں نے ہمیں اس قید خانے میں لا کر پھینک دیا جہاں سے آج ہم آزاد ہوئے ہیں۔ وہ اپنی رداد سنا چکے تو صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تب میں نے دکھی لب و لہجے میں پوچھا، کیا انہوں نے قید خانے میں آپ پر تشدد کیا؟ وہاں ہونے کا مطلب ہی تشدد تھا۔ انہوں نے جسمانی تشدد تو کیا سو کیا، لیکن وہ جو ذہنی اذیت دیتے تھے اس سے میں اندر تک ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ انہوں نے روحانسا لہجے میں کہا تو میرے اندر تک دکھ پھیل گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، وہ آپ سے چاہتے کیا تھے؟ یہی کہ جس مشن پر میں کام کر رہا ہوں اس کی تفصیلات بتا دوں، یا پھر ان کے لیے کام کروں؟ اس کے عوض جو چاہوں ان سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے یہاں قید خانے میں رکھ کر اس لیے اذیتیں دے رہے تھے کہ میں کبھی نہ کبھی تو مان ہی جاؤں گا، اور شاید میں مان بھی جاتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ دکھ سے بھر گیا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ فائزہ کی وجہ سے، وہ اس کی بہت بے عزتی کرتے تھے، ذہنی اذیت کے علاوہ وہ… یہ کہتے ہوئے ان کا گلا روند گیا، وہ کوئی لفظ نہ کہہ پائے۔ مجھے لگا جیسے میری سگی ماں کے بارے میں کوئی بتا رہا ہو کہ اس کی سر عام بے حرمتی کی گئی ہے۔ ایک لمحے میں کئی ساری ایسی تصویریں میرے دماغ میں گھوم گئی جن سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی شرمندگی سے بولا، سوری ماں، میں جلدی نہیں پہنچ پایا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ نہیں میرے بچے، اس میں تمہارا کیا قصور؟ بس اب یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد ہم وطن واپس پہنچ جائیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے۔ میں نے کہا تو ڈاکٹر صاحب نے سوچتے ہوئے کہا، بیٹا تم ہمیں قید خانے سے تو نکال لائے ہو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس ملک سے نکالنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اب یہ صرف اسی ملک کا معاملہ نہیں رہے گا، وہ قوتیں بھی حرکت میں آ جائیں گی جو ان کے پیچھے ہیں۔ یہاں صرف ہم ہی نہیں، دوسرے بہت سارے لوگ بھی تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آگے جو قدرت کو منظور ہوگا، آپ بس بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا۔ میں نے چاہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر سکون سے نیند لے لیں۔ میں اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ میرے لیے لمحہ لمحہ قیمتی تھا۔ میں جانتا تھا کہ صرف یہی ملک اغوا میں ملوث نہیں تھا، اس میں دوسری بھی قوتیں شامل تھیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم تنہا تھے۔ اگر ہمارے دشمن تھے تو ہمارے دوست بھی موجود تھے۔ اوپری سطح پر کیا ہو رہا تھا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اب ڈاکٹر صاحبہ اور بیگم صاحبہ کی ذمہ داری میری تھی۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکا جب ریتو میرے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں جگو دادا سے پوچھوں کیا صورتحال ہے؟ ہاں پوچھو، میں نے بے خیالی میں کہا تو اس نے اپنے فون سے اسے کال ملا دی۔ رابطہ ہو جانے پر اس نے پوچھا، کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا ہے،
پریس کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ ہیں یہاں پر، پولیس بھی آ گئی ہے۔ تم کہاں پر ہو؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی وہیں ہوں، لیکن پولیس والے آگے ہوئے ہیں، وہ انہیں اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے تیزی سے بتایا۔ پھر تمہارا وہاں کیا فائدہ؟ شور مچاؤ کہ انہیں پہلے ہسپتال لے کر جاؤ، کسی بھی طرح انہیں تھانے مت لے جانے دینا، ورنہ یہ پھر قید خانے میں چلے جائیں گے انہیں۔ میں سمجھ گیا، اس نے کہا، اور کوئی مزید بات کیے اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے تشویش ہو گئی تھی، وہ قیدی نہ جانے کون کون تھے اور کہاں کے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ انہیں یہاں غیر قانونی طور پر قید کیا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بیچارے بھی کسی طرح سے آزاد ہو جائیں۔ پتہ نہیں انہیں لائیو دکھایا بھی جا رہا ہوگا کہ نہیں۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو ریتو اٹھی اور اس نے دیوار پر لگے ہوئے ٹی وی کو آن کر دیا۔ وہ مختلف چینلز دیکھنے لگی۔ ایک نیوز چینل پر وہاں کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ ایک آدمی بڑے دردناک انداز میں کہہ رہا تھا، یہ بیمار ہیں، ان سے اٹھا نہیں جا رہا، پتہ نہیں کس نے انہیں یہاں قید کیا ہوا تھا، انہیں پہلے ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ یہ جگو دادا ہے، ریتو نے پرجوش انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا۔ وہاں پر کافی سارے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہ تیز تیز انداز میں کہتا چلا جا رہا تھا۔ جگو دادا ادھیڑ عمر تھا، اس کے تیکھے نکوش تھے، سفید بال شانوں تک پھیلے ہوئے تھے، بڑی بڑی بے ترتیب مونچھیں اور داڑھی تھی، لیکن اس کی آواز بہت زوردار تھی۔ میں وہاں کے مناظر دیکھنے میں محو تھا کہ میرا فون بجا۔ میں نے سکرین پر دیکھا، وہاں کوئی نمبر نہیں تھے۔ میں نے کال پک کی تو دوسری طرف چاچا عبد المجید تھے۔ دلی سے ایک ہیلی کاپٹر اڑ چکا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے تک وہاں پہنچ جائے گا۔ ایک نمبر لکھو، وہ تمہیں فون کرے گا، اس کے سوا کسی پر بھی اعتبار مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو چاچا نے فون کال بند کر دی۔ مجھے حوصلہ ہو گیا کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ ہی یہی تھا کہ ہیلی کاپٹر جہاں بھی لینڈ ہو وہاں تک پہنچنا کیسے ہے۔ اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انہیں میں بتا دوں کہ میں رانی بھاگوتی کے بنگلے میں چھپا بیٹھا ہوں تو وہ عتاب میں آ جاتی۔ خود غرضی تو یہی تھی کہ میں رانی بھاگوتی کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل کر ہیلی کاپٹر تک چلا جاتا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر کا انسان یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں محسن کشی کروں۔ نہ جانے کون سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو کسی کا در کا کھا کر بھی انہیں زخم لگاتے ہیں۔ وہ کتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ کتے میں بھی قدرت نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ جس در کا کھا لیں وفاداری ضرور نبھاتے ہیں۔ میں رانی بھاگوتی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ ریتو، میں ذرا رانی بھاگوتی کے پاس جا رہا ہوں۔ خیر ہے یوں اچانک؟ اس نے پوچھا۔ میں اسے سب بتا دوں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، یہ تمہاری مرضی، تم جو چاہو۔ میں اٹھا اور لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میں جس طرح قید خانے سے یہاں تک آیا تھا اسی طرح تھا، یہاں تک کہ میں نے نہ تو ہتھیار رکھے تھے اور نہ ہی کپڑے بدل کر ایزی ہونے کا کوئی موقع ملا تھا۔ جب میں کچھ دیر پہلے رانی بھاگوتی سے ملنے گیا تھا تب منہ صاف کیا تھا اور خود پر سے مٹی جھاڑی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا رانی بھاگوتی کے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ میرے پاس وقت کم تھا اور 1.5 گھنٹے میں مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ میرا دماغ مختلف آپشنز پر سوچ رہا تھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ اگر رانی نے تعاون نہ کیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ خلاف توقع لاؤنج کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان چند دنوں میں یہی دیکھا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو لاؤنج ہمہ وقت روشن رہتا تھا، چاہے اس کی بتیاں دھیمی ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے محتاط انداز میں اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص انتہائی صورت سے میری جانب لپکا۔ میں نے لاشعوری طور پر خود کو بچانے کی کوشش کی تھی مگر نہیں بچ سکا۔ وہ مجھے لیتا ہوا قالین پر گر گیا۔ جس وقت ہم گتھم گتھا گر رہے تھے لاشعوری طور پر میں نے خود کو اس پوزیشن میں لے لیا کہ وہ میرے نیچے آ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک طاقتور آدمی تھا۔ مجھے خود کو چھڑانے میں بڑی محنت کرنا پڑی تھی، تاہم چند لمحوں ہی میں اپنے ہاتھ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مجھے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے ذرا سا اٹھ کر اپنا گھٹنا اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا تو ایک لمحے کو وہ سکڑ کر رہ گیا۔ تبھی میں نے خود کو آزاد کروا لیا۔ میں اسے مزید مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے اس پر گرتے ہوئے اپنی کوہنی اس کے سینے پر ماری۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پوری قوت سے ایک مکہ اس کی ناک پر مارا۔ وہ بے دم سا ہو گیا۔ اس کی ناک سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی۔ وہ پوری قوت لگا کر میرے نیچے سے نکلا تو میں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ میں نے پیچھے کی جانب زور لگایا تو اس نے خود کو چھڑانے کے لیے آگے زور آزمایا۔ تبھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ تبھی میں نے گھوم کر ایک کک اس کی گردن کے قریب ماری۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔
ابھی میں اسے نبرد آزما تھا، تبھی اوپر سے میں نے قدموں کی آواز سنی۔ میں نے اوپر دیکھا تو کوریڈور کی روشنی میں مجھے رانی بھاگوتی دکھائی تھی۔ اس کے ساتھ 2 لوگ تھے اور اس کے پیچھے بڑی بی کو پکڑے ایک بندہ مزید آ رہا تھا۔ میں لمحوں میں سمجھ گیا کہ یہ کارروائی چل رہی ہے۔ میرے پاس صرف اتنا وقت تھا جب تک کہ وہ نیچے نہیں آ جاتے۔ میں نے انتہائی سرعت سے اس آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ کوئی وہ آواز نہ نکال سکے۔ اسی دوران میں نے اپنا پسٹل نکالا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک بار کسی مچھلی کی طرح میرے نیچے پڑا مچلا اور پھر بے سدھ ہو گیا۔ میں اسے چھوڑ کر قالین پر لیٹ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا رانی بھاگوتی آہستہ سے اتر رہی ہے، لیکن وہ دونوں مرد اسے کھینچ کر نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور ہوگا، ورنہ رانی یوں ان کے ساتھ نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے پیچھے جو بندہ تھا وہ بڑے ادب اور احترام سے بڑی بی کو نیچے لا رہا تھا۔ لازم تھا کہ اس کے پاس بھی ہتھیار ہوں گے، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے میں صورتحال کا اندازہ کیا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں دائیں بائیں تھے اور رانی ان کے درمیان میں تھی۔ میں قالین پر دم سادھے یوں تیار تھا کہ جیسے ہی وہ میرے برابر سے نکلے میں ان پر حملہ کر دوں۔ اس میں رسک یہی تھا کہ کسی سے بھی پسٹل چل سکتا تھا۔ وہ میرے برابر آ کر 2 قدم آگے چلے گئے۔ سامنے لاؤنج کا داخلی دروازہ تھا۔ باہر چاندنی کے علاوہ بنگلے میں موجود برقی کمکموں کی روشنی ہو رہی تھی۔ اس میں دونوں کے ان ہاتھوں کا اندازہ ہو گیا کہ پسٹل کس پوزیشن میں ہے۔ ایک نے رانی کا دائیں بازو پکڑا ہوا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں پسٹل تھا، جبکہ دوسرا ایک قدم پیچھے دائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک، جس نے رانی کا بازو پکڑا تھا، اس نے اپنی جیب میں سے فون نکالا اور تیزی سے نمبر پش کرنے لگا۔ میں نے بڑی بی کی جانب دیکھا، اسے بھی وہیں پیچھے روک لیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ کسی نہ کسی گاڑی والے کو کال کر رہے ہیں، کیونکہ باہر پورچ میں کہیں بھی گاڑی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ وہ مقامی زبان میں کسی کو فوراً گاڑی لانے کا کہہ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں انتہائی سرعت سے اٹھا، فون والے پر فائر کیا اور سیدھا اس بندے کو لیتا ہوا نیچے گر گیا جو ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے اسے مہلت نہیں دی، اس کے سر پر نال رکھی اور فائر کر دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی۔ خبردار اگر ذرا بھی ہلے تو، میں نے کہا، اور ایک ہی ہلے میں اس پر جا پڑا۔ تب تک اس نے فائر کر دیا تھا، جو میرے تو نہیں لگا، بلکہ عین اسی جگہ پڑا تھا جہاں سے میں نے آواز نکالی تھی۔ میں اسے لیتا ہوا قالین پر گر گیا۔ وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ میں اسے زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر گاڑی آ جائے گی اور اس میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ممکن ہے زیادہ لوگ ہوں۔ میں نے اس کی گردن دبوچی اور پسٹل کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ وہ میرے نیچے پڑا ساکت ہوا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، رانی ابھی لائٹ مت جلانا، دروازے کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی یا میری بات مانی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں بھی بھاگتا ہوا دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ اتنی دیر میں ایک 4 وہیل باہر پورچ میں آ کر رکی۔ اس میں ایک ہی شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ 4 وہیل روک کر اندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس پر فائر کر دیا۔ وہ فائر اسے نہیں لگا۔ اس نے 4 وہیل بڑھانا چاہی لیکن شاید اس سے گیئر نہیں لگا یا اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دوسرا فائر کر دیا، پھر فائر کرتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ دوسری جانب سے نکل کر بھاگنے کی کوشش میں باہر نکلا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ میں نے اس کی ٹانگوں میں فائر کر دیے، یہاں تک کہ میگزین خالی ہو گیا۔ وہ سڑک پر گر گیا تھا۔ میں نے وہ پسٹل اڑسا اور دوسرا نکالتے ہوئے واپس پلٹا۔ میں نے باہر ہی سے کہا، رانی لاؤنج کی روشنی کرو۔ اس نے قریب کہیں بٹن سے روشنی کی تو میں اس وقت تک اندر پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں اور 2 بندے بے ہوش تھے۔ رانی بھاگوتی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ان سب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ناقابل یقین، اس نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کس کا یقین نہیں آ رہا؟ میں نے پوچھا۔ یہی، یہ 2 لوگ تو یہاں بنگلے پر سیکیورٹی والے ہیں، اس نے قالین پر پڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں ایک بندہ مر چکا تھا اور دوسرا بے ہوش تھا۔ تبھی میں نے کہا، آپ اس بڑی بی کو لے کر اوپر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اب تو ان سیکیورٹی والوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ وہ شک بھرے لہجے میں بولی، اس لیے کہا ہے نا اس بڑی بی کو اوپر لے جاؤ، یہ اس وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی، ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ بڑی بی کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ میں نے ایک مرے ہوئے شخص کی قمیض پھاڑی اور اسے 2 ٹکڑوں میں کر کے بے ہوش پڑے بندوں کے ہاتھ باندھنے لگا، پھر دوسرے کی شرٹ اتار کر ان کے پاؤں باندھ دیے۔ اسی دوران باہر بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے پسٹل ہاتھ میں لیا تو چند سیکیورٹی گارڈ مجھے باہر دکھائی دیے۔ جو بھی اندر دیکھتا وہ حیرت زدہ رہ جاتا۔
ایسے میں سیکیورٹی گارڈز کا ہیڈ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نگاہ ماحول پر ڈالی اور پھر رانی کی طرف دیکھا تو وہ غضبناک انداز میں بولی، تم میں سے اور کون کون ہے پرتاپ سنگھ کا وفادار؟ رانی جی ہوا کیا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ یہ لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے اور تم سب مر گئے ہو۔ اس بار وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ تب میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر سیکیورٹی ہیڈ سے کہا، وہ باہر جو بندہ پڑا ہے زندہ ہے یا مر گیا؟ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کوئی بندہ بھیجو، اسے پرتاپ سنگھ کی حویلی میں چھوڑ آئے، کسی ہسپتال میں مت لے جانا۔ جی بہتر، اس نے سعادت مندی سے کہا، ساتھ میں یہ لاشیں بھی وہیں پھینک آئے۔ میں نے قالین پر پڑی ہوئی لاشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً سیکیورٹی گارڈ بلائے اور اگلے چند منٹ میں وہ لاشیں وہاں سے اٹھا لی گئیں۔ بڑی بی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے انداز میں پوچھا، کیا یہ بندے پرتاپ سنگھ نے بھیجے تھے؟ ہاں، اسی نے بھیجے تھے، رانی بھاگوتی نے تلخی سے کہا۔ اس نے، وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب تماشا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بے ہوش پڑے ہوئے ایک بندے کو ٹھوکر ماری تو وہ کسمسا کر ہوش میں آ گیا۔ وہ جیسے ہی پوری طرح ہوش میں آیا تو بدلا ہوا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ بندہ وہیں بنگلے پر سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس نے ایک نگاہ رانی بھاگوتی کو دیکھا، پھر اس نے نگاہیں جھکا لی۔ میں نے دوسرے بندے کا ناک چند لمحے بند کیا تو اسے ایک دم سے ہوش آ گیا۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ وہ پھنس چکا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ایک ہی سانس میں بتا دو کس نے بھیجا؟ اس نے ایک بار پھر سب کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، پرتاپ سنگھ نے۔ کس لیے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ماتا جی کو لینے، ساتھ میں رانی جی کو بھی۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، جانتے ہو اب تمہیں کیا سزا ملنے والی ہے؟ نہیں جی، اس نے کہا تو میں نے قریب کھڑے سیکیورٹی والوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان دونوں کو باہر لے جاؤ، میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ انہیں گھسیٹ کر باہر کی جانب لے گئے۔ میں نے رانی کے چہرے پر دیکھا جہاں اب تک وحشت تھی۔ اس کی ساڑی کئی جگہ سے مسلی جا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھا، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں رانی جی؟ تم نے یہ نہیں دیکھا؟ میرے یوں کہنے پر وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ اگر تم بر وقت نہ آتے تو شاید، وہ کہتے ہوئے رک گئی۔ تب میں نے لاپرواہی کے سے انداز میں پوچھا، تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ شاید بیڈ روم میں۔ چلو پھر بیڈ روم میں، وہیں بات کرتے ہیں، میں نے کہا تو اس نے بڑی بی کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا اشارہ کیا تو رانی نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس بار رانی کے انداز میں جاری حد تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بیڈ روم میں پہنچا تو رانی بڑے غضب میں بڑی بی پر دھاڑ رہی تھی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سائیڈ ٹیبل پر فون پڑا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور اسے دیتے ہوئے کہا، پرتاپ سنگھ کا نمبر ملا کر دو۔ اس نے تیزی سے نمبر دیکھا، پھر وہ نمبر پش کر کے فون میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے رابطہ ہونے کا انتظار کیا۔ کچھ ہی لمحات میں پرتاپ سنگھ کی آواز گونجی، ہیلو رانی، تمیز سے بات کرنا، تمہاری ماتا جی بھی سن رہی ہے۔ میں نے کہا تو اگلے ہی لمحے اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم یہاں ہو بنگلے میں؟ میں کہیں بھی ہو سکتا ہوں۔ تم ہسپتال نہیں آئے تو میں واپس آ گیا، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کی معافی نہیں مل سکتی۔ میں وہاں تک تمہیں ختم کر دوں گا جہاں تک تمہاری جڑیں ہیں۔ اس نے غضبناک انداز میں کہا تو میں طنزیہ انداز میں بولا، کیا ماتا جی کے ساتھ رانی جی پہنچ گئی ہیں تمہارے پاس؟ کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ تم نے بندے بھیجے تھے نا، ان کی لاشیں آ رہی ہیں تمہارے پاس، انہیں ریسیو کر لینا۔ میں نے کہا، میں صرف ماتا جی کی وجہ سے تمہیں بخش رہا ہوں، ورنہ تم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری جڑیں اکھاڑ دی ہیں۔ قید خانے سے آزاد ہونے والی قیدی تم نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ میں نے کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مفاہمانہ انداز میں بولا، دیکھ، میری ماتا کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بدلے تم جو کہو میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس کے لیے میری ایک ہی شرط ہے، تم خود آؤ اور اپنی ماتا جی کو لے کر چلے جاؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم کہو تو میں ابھی آ جاتا ہوں، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تم اتنے غافل ہو۔ تیرے جیسے لوگ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم اس وقت صفر ہو چکے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تمہاری ماتا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پر بھی پھینک سکتا ہوں، اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے غضبناک انداز میں کہا، بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ 2 گھنٹے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ میری بات کرنے سے پہلے اگر تم نے کچھ بھی کیا تو سمجھو یہ میری آخری وارننگ ہے۔ میں نے کہا اور فون کال بند کر دی۔
میں نے بات ختم کر کے خود پر قابو پایا تو میری نگاہ بڑی بی پر پڑی۔ وہ خوف زدہ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بڑی بی کا خوف زدہ ہونا اچھا نہیں تھا۔ میں نے فون رانی بھاگوتی کی طرف بڑھایا اور خود گھٹنوں کے بل بڑی بی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس کے چہرے پر دیکھتا رہا جہاں خوف پھیلا ہوا تھا۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ یہاں پر ہیں؟ کسی نے ایک بھی سخت لفظ کہا؟ نہیں، کسی نے نہیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ پریشان نہ ہو، ایک خراش تو کیا، آپ سے اب بھی کوئی سخت لفظ نہیں بولے گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ پر بیٹا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس نے تھوڑی ہمت کر کے پوچھا۔ آپ جانتی ہو کہ آپ کا بیٹا مجرم ہے، وہ مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے، اس نے کئی قتل کیے ہیں، ڈرگز کی صورت میں موت بانٹ رہا ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے میری ماتا اور پتا کو اپنے قید خانے میں بند کر کے ان پر ظلم اور تشدد کیا۔ میں نے کہا تو رانی بھاگوتی نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، تمہاری ماتا پتا؟ ہاں، میرے ماتا پتا۔ آپ کا بیٹا تو اپنی ماتا کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، کیا میں بیٹا ہو کر اپنے ماتا پتا کے لیے نہیں تڑپ سکتا؟ میں نے کہا تو بڑی بی نے انتہائی جذباتی ہوتے ہوئے کہا، لاؤ مجھے فون دو، میں ابھی اس سے کہتی ہوں کہ وہ… ضرورت نہیں ہے اسے کہنے کی، میں نے اپنے ماتا پتا اس قید خانے سے چھڑوا لیے ہیں، اس کے ساتھ کئی لوگ ہیں، زندگی اور موت کے درمیان جی رہے ہیں، اور یہ سب آپ کا بیٹا کرتا رہا ہے۔ میں نے حقارت سے کہا تو بڑی بی یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئی جیسے اس نے موت دیکھ لی ہو۔ مجھے بتاؤ ویر سنگھ، کہاں ہیں تمہارے ماتا پتا؟ رانی نے کہا تو میں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام کریں، صبح پرتاپ سنگھ کو یہاں بلائیں گے تب آپ چلی جانا، کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو۔ میں یہی ہوں، بڑی بی نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ رانی میرے پیچھے آئے گی۔ میں کمرے سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، وہی ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد رانی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا دی جیسے اسے بھی یقین ہو کہ میں باہر ہی ہوں گا۔ اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور کوریڈور کے اسی کونے میں لے کر چل دی جہاں ہم کچھ دیر پہلے کھڑے باتیں کر چکے تھے۔ ویر سنگھ، اصل بات کیا ہے؟ کیا سچ مچ تمہارے ماتا پتا؟ ہاں رانی جی، میرے ماتا پتا اسی کے قید خانے میں تھے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تو اس نے شکوہ بھرے انداز میں تیزی سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے تم یہاں پر اپنے ماتا پتا ہی کے لیے آئے تھے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں نے سچ کہہ دیا تو اس نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ دیر بعد بولی، میں جانتی ہوں اتنی جلدی اتنا تلپٹ کر دینے والا کوئی مجرمانہ ذہنیت والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تم ایک مقصد لے کر یہ سب کر رہے تھے۔ خیر، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، اس نے کہا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ رانی جی، تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کیا ہمارا تعلق اب نہیں رہا؟ میں نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ اس نے ایک سسکاری لی، پھر آگے بڑھ کر میرے ساتھ لگتے ہوئے بولی، نہیں ویر سنگھ جی، زندگی میں سارے مرد دیکھے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں تم پر دل ٹھہر سا گیا تھا۔ خیر، تم جاؤ اپنا فرض نبھاؤ، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، میں دل و جان سے حاضر ہوں، بولو کیا کرنا ہے، بتاؤ، اس نے بڑے مان سے کہا۔ ابھی کچھ دیر میں بتاتا ہوں، میں نے کہا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر بوسہ دیا۔ اس میں سوائے عقیدت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور کوریڈور سے نکلتا چلا گیا۔